الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والہ، اما بعد۔ تمباکو مصنوعات انسان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ تمباکو کا استعمال چاہے بیڑی سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے کھینی، گٹکا، پان مسالہ، زردہ کسی بھی شکل میں ہو، تو وہ حد درجہ نقصان دہ ہے۔ اور چبا کر کے جو تمباکو کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے گٹکا اور کھینی وغیرہ، تو وہ تو بے حد زیادہ وہ خطرناک ہے۔ اس سے کینسر ہوتا ہے اور اس سے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک طرح کا سمجھیے کہ میٹھا زہر ہے، دھیما زہر ہے۔ عام طور سے زہر انسان لیتا ہے تو اس کا فوراً اثر ہوتا ہے اور وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن تمباکو مصنوعات کا نقصان یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے انسان کو موت کی طرف بڑھاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کو اس انتہا کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک طرح کی خودکشی کے برابر ہے۔ سمجھیے کہ تمباکو کا استعمال انسان گویا کہ خودکشی کر رہا ہے بتدریج۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ مارو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس لیے ان کا رمضان غیر رمضان ہر موقع پر استعمال غلط ہے، حرام ہے۔ یہ ہماری صحت کے لیے بھی مضر ہے اور ہمارے دین اور ایمان کے لیے بھی مضر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تمباکو سے بنی ہوئی چیزوں کے پیکٹ پر آپ دیکھیں گے تو جلی حروف میں لکھا رہتا ہے کہ تمباکو کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس پر بسا اوقات تصویریں بھی بنائی رہتی ہیں کہ اس سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کینسر وغیرہ۔ تو رمضان کے مہینے میں جب کہ ایک انسان، ایک روزے دار 14 گھنٹے 15 گھنٹے کم سے کم برداشت کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے احتیاط کرتا ہے، تو تمباکو وغیرہ کے استعمال سے بھی وہ بچتا ہے۔ تو ایک طرح سے اس کو گویا کہ عادت اس کی پڑتی ہے اور اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ بقیہ اوقات میں بھی اس سے پرہیز کرے۔ تو روزے کے مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ان نقصان دہ چیزوں کا استعمال ہمیشہ کے لیے وہ ترک کر دے گا، اور اس سے زیادہ مناسب وقت اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے عہد کرے انسان، عزم کرے کہ اسی موقع سے ان سب چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ عزم کرے اور حوصلہ رکھے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔